جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے؟ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے۔ اچھا، سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں، ابھی دیا نہیں ہے، چاہتے ہیں وہ، اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم 2-4 ماہ تک نہ دیں۔ تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں؟ کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں؟ سلمان صاحب بہار، انڈیا سے۔ انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں، ان کی غیرت کو سلام ہے۔ سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار، آج ہمت کر کے دکھا دو آپ، اور جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں، نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ تو اب آ گئی ہے، بہت سے غیر مسلموں سے ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے۔ حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت سے افغانیوں کے ہاں آپ جا کے دیکھیں گے، افغانستان میں یا ادھر ناردرن جو علاقے ہیں ہمارے، جو شمالی علاقہ جات ہیں، وزیرستان، وانا، ان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا اختلاط رہا ہے، یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی۔ مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں، غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں، یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک، ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اس کو نان نفقہ مہیا کرنا، گھر کا سامان وغیرہ، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بڑی بہادری والی بات کی، آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں۔ دیکھو، لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی، اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی۔ جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے، لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ ساسیں وقتاً فوقتاً بہوؤں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے بجائے کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے، تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی ہے، کہتی ہے ایسے باتیں کرتی ہے جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے، اس لیے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار، تاکہ پیسے خرچ کر لو، بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے۔ آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی، وہ محض ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے والدین کو سمجھائیں۔ اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، بہت مضبوط لہجے میں، ایسے نہیں اوپر سے۔ بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ان کو پتہ ہے اوپر سے کہہ رہا ہے یہ، اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے، تو پھر وہ اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی، پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو۔ تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ بہت بری رسم ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی، جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے، جو گھر سجانا ہے، اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی، الماریاں لا کے رکھ دی، جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقع پہ خریدتا ہے انسان، وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں۔ پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں، بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے، آپ الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو اپنی بیٹی کو دیں گے، پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں، سب پیک ہے گھر ہمارا ماشاءاللہ۔ تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈیک ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو؟ دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں، پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، غلط رسم ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو، تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال میں کیا ہو، بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں، کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، یا گولڈ خرید کے جو ہے نا اس کو دے دو، ہینڈ اوور کر دو، اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے۔ اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی۔ دیکھیں گولڈ دینے میں، کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے۔ وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی، شوہر کے حالات خراب ہو گئے، وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا، تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی، ٹھیک ہے نا۔ حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آج حالات اچھے ہیں، کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں۔ یہ نہیں کریں گے، بیڈ اور یہ سب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں۔ تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے۔
کیسی بڑی جہالت ہے یار. لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے. یہ سب شو بازیاں ہیں. اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں, سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں وہ. اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے, سونا دے دے, تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے. شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے, شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا, آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر. تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے, دنیا کو دکھانا ہے. وہ ٹرکوں میں نا جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے. دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش